السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، الہی آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علاج غم، غموں کا علاج۔ غموں کا علاج جاننے کی بات بہت اچھی طرح جان لیجیے کہ یہ دنیا کھونے اور پانے، کامیابی اور ناکامی، خوشی غم کی جگہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں غم اس لیے بھی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کو چھوڑ کر دنیا کی اس سرائے کو اپنا مستقل گھر نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ کریم رب یہ چاہتا ہے کہ دکھوں کی آگ آپ کے وجود کو جھلسائے تاکہ آپ پر بے حسی کی نیند طاری نہ ہو، آپ جہنم سے بھاگنے والے بنیں، آپ کو محرومی کے تجربے سے گزارا جائے تاکہ آپ جنت سے محرومی کی تکلیف یاد رکھیں۔ کسی عورت پہ ظلم کرنا، اس سے طلاق ہو جانا، کسی کا بے اولاد رہنا، کسی پہ تہمتیں لگنا، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جانا، کوئی معذوری، اگر ان سے گزر کر جنت ملنے والی ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معمولی باتیں ہیں۔ وہ رب جانتا ہے کہ جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر جنت میں پہنچے گا وہ ان مشکلات کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا۔ تمام غموں کی جڑ یہ ہے کہ لوگ موت سے پہلے کی دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے خواہشات کا پورا نہ ہونا غم کا باعث بنتا ہے، جبکہ یہاں خالق نے وہ حالات ہی نہیں رکھے کہ یہاں کوئی شخص اپنی جنت بنا سکے۔ صحیح یہ ہے کہ آدمی اس قانون کو سمجھے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے، یعنی موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو وہ مطلوب انسان بنانا جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے۔ کوشش کیجیے کہ غم اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ اگر ہم نے اس مختصر سی زندگی کو صرف کر کے آخرت کی اجر نہ سمیٹے بلکہ رونے دھونے، شکوے شکایتیں کرنے اور اپنی مظلومی ثابت کرنے میں گزار دیا تو یہ سراسر نقصان کا سودا ہوگا۔ جب مصیبتیں آئیں تو متنبہ ہو کر ایک ہونہار شاگرد کی طرح ان سے سیکھنے پہ توجہ دی جائے۔ غم کا علاج جو ہے شکر گزاری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، ان کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہے، اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ دنیا میں آزمائش کے قانون کے تحت کسی کو ایک چیز دی گئی ہے اور کسی کو دوسری چیز۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میں نے کچھ لوگوں کو جوتا پہنے ہوئے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو جوتا دیا ہے، مجھے بغیر جوتے کے رکھا۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ ان کی نظر ایک شخص سے پڑی جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اس سے بہتر بنایا ہے اور ان کو تندرست پاؤں عطا فرمائے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان ان گنت نعمتوں کو نہیں دیکھتے جن کی بارش صبح و شام ہم پر ہوتی رہتی ہے، مگر جب کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے جو دل کو پسند نہیں ہوتی تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ مشکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جنہوں نے اس پریشانی کے وقت بھی ہمیں ڈھانپ رکھا ہے۔ آدمی اپنے صحیح سالم وجود پر نظر کرے، صحت و عافیت پہ غور کرے، صحت کی قدر کے لیے کبھی کبھی ہسپتال کا چکر لگائیں، ان لذتوں کا خیال کریں جو کھانے پینے وغیرہ میں میسر ہیں، پھر وہ خدا نخواستہ اپاہج نہیں، ہزاروں بیماروں سے، دشمنوں سے محفوظ ہے۔ ایمان کی نعمت میسر ہے، نعمتوں کی تفصیل دیکھیں اور یہ سوچیں کہ اس کو ان نعمتوں کا کیا حق ہے۔ اس سے دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی اور اتنا کچھ حاصل ہونے کا اطمینان غم کو کم کر دے گا۔ ہر روز کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنی گزشتہ زندگی کے ان تجربات کو تازہ کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری خاص طور پہ مدد فرمائی اور ہمیں مشکل سے نکالا۔ ہمیں ان انعامات پر جو ہماری پچھلی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ یاد کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہمارا قلب یعنی ہمارا جو دل ہے یقین کے نور سے بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے اور ہم یقینی طور پہ جاننے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر حال میں کافی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس سے پہلے کیا ہے وہ اب بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کرنے
اللہ تعالیٰ کا شکر نہ صرف ان نعمتوں پر جن کا ہم نے اپنی گزشتہ زندگی میں تجربہ کیا ہے، بلکہ ان بے شمار نعمتوں پہ جو ہماری آئندہ زندگی میں ظاہر ہونے والی ہیں۔ ایک کامل، آزاد، خوشگوار، کامیاب زندگی میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ یقینی اور سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے۔ ہمیں نہ کسی چیز کی فکر کرنی چاہیے، نہ کسی چیز کا غم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین، ان کی گزشتہ آئندہ نعمتوں پر شکر، مشکلات کے پہاڑوں کو اڑا کر بکھیر دے گا اور راستہ ہموار میدان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے غم، ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔